بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ آج کی ہم اس معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں عباسی خلافت کے 16ویں خلیفہ معتد باللہ کے دور میں زنج اور طلبانیوں کے خلاف ہونے والی تاریخی مہمات کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم فوجی حکمت و عملیوں، سیاسی حرکات اور خطے پر ان مہمات کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ بھی اس کو سمجھ سکیں۔ یہ زنج کے خلاف تھا کہ مستقبل کا المعتد اس وقت عام طور پر ابو العباس کی کینیا کے ذریعے حوالہ دیا جاتا ہے۔ اپنا پہلا فوجی تجزیہ حاصل کرے گا اور قریبی فوجی تعلقات قائم کرے گا جو اس کے دور حکومت کو نمایاں کرے گا۔ الموافق نے اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی فوجی تربیت دی تھی اور نوجوان شہزادہ ایک بہترین سوار اور پرجوش کمانڈر بن گیا تھا، جس نے اپنے آدمیوں اور ان کے گھوڑوں کی حالت پر ذاتی توجہ دی تھی۔ 869 میں بغاوت شروع ہونے کے ایک عشرے کے اندر زنج نے بصرہ اور وسیعت کے شہروں سمیت عراق کے بیشتر نچلے حصے پر قبضہ کر لیا اور خزرستان تک پھیل گیا۔ 879 میں سفاری ریاست کے باقی یعقوب الصفر کی موت نے عباسی حکومت کو اپنی پوری توجہ زنج بغاوت کی طرف مرکوز کرنے کی اجازت دی اور دسمبر 879 میں ابو العباس کی سربراہی میں تقرری ہوئی۔ 10,000 فوجی جنگ کے اہم موڑ کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کے بعد ہونے والی طویل اور سخت جدوجہد میں جس میں دلدل میں ابھرتی ہوئی کارروائیاں شامل تھیں۔ ابو العباس اور ان کے اپنے علم میں طویل عرصے تک خدمت کرنے والے زیر ترکی سب سے ممتاز تھے، نے اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ عباسی فوجیں بلاخر کمکوں، رضاکاروں اور زنج سے دبستار ہو گئی، لیکن یہ چند اشرافیہ کے علم تھے۔ انہوں نے فوج کی ریڑھ کی ہڈی کی تشکیل کی اور اس کی قیادت کی پوزیشنیں بھریں اور جنگ کا خمیزہ اٹھایا۔ اکثر ابو کی عباس زنج کے گرد بتدریج ناکہ بندی کرنے کے لیے گئے۔ بعد میں 883 میں اگست میں عباسی فوجوں نے اپنے دارالحکومت المختارہ پر دھوا بول کر بغاوت کا خاتمہ کیا۔ ایک سابق زنج باغی کی جنگ کا تفصیلی بیان جو الطبرہ میں لکھی ہوئی تاریخ میں محفوظ ہے، الموافق اور ابو العباس کے کردار پر زور دیتا ہے، جنہوں نے جنگ زدہ مسلم ریاست کے دفاع میں جنگ کو دبایا۔ بغاوت کامیاب مہم ان کی پروپیگنڈا کوششوں کا ایک بڑا ذریعہ بن جائے گی تاکہ خلیفہ کے اقتدار پر ان کے حقیقی قبضے کے جائز بنایا جا سکے۔ تو دوستو، مئی 884 میں ابن طولان کی موت کے بعد دو خلیفہ جنرلوں اسحاق بن قندج اور ابن سماج نے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور شام میں تلون ڈومینز پر حملہ کیا، لیکن ان کی ابتدائی کامیابیاں تیزی سے الٹ گئی۔ 885 کے موسم بہار میں ابو العباس کو حملے کی ذمہ داری لینے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ جلدی تلونیوں کو شکست دینے اور انہیں فلسطین کی طرف پسپائی پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ابن قندج اور ابن ابو السج کے ساتھ جھگڑے کے بعد مؤخر الذکر دونوں نے مہم ترک کر دی اور اپنے افواج کو واپس بلا لیا۔ 6 اپریل کو توئین کی جنگ میں ابو العباس نے ابن طولون کے بیٹے اور وارث خمارویہ سے ذاتی طور پر سامنا کیا۔ عباسی شہزادہ ابتدائی طور پر فتح یاب ہوا، جس نے خمارہ کے بھاگنے پر مجبور کیا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا، جبکہ اس کی فوج کا بیشتر حصہ قیدی بنا لیا گیا۔ اس فتح کے بعد تلونیوں نے بازنطینی سلطنت کے ساتھ جزیرہ اور سرحدی علاقوں تاغور پر اپنا کنٹرول بڑھا لیا۔ 886 میں ایک امن معاہدہ ہوا جس کے تحت الموافق کو سالانہ خراج کے عوض
हम्मारवी को मिस्र और शाम पर 30 साल के लिए मोरसी गवर्नर तस्लीम करना पड़ा। अगले चंद सालों में अबुल अब्बास अपने वालिद की तरफ से फारस को सफार्ड के कंट्रोल से छीनने की नाकाम कोशिश में शामिल रहा। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम कैदो बंद की तफसील बयान की जाएगी, जो कि अबुल अब्बास अहमद बिन ताला अल मुआफ़िक मुतअद्दिद बिल्लाह के खिलाफत अब्बासिया के 16वें खलीफा तख्त पर बरजमान हो गए। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।